اور کمیٹی اور میٹنگ ہو، اس کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کی میٹنگ ہو قاری صاحب تو ہمیشہ اپنا ایک پرپوزل ہونا چاہیے، ہمارا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ہمیں ان مدوں پہ بات کرنی ہے۔ ہمارے پاس اہل سنت میں افراد بہت ہیں، پیسے بہت ہیں، ادارے بہت ہیں، مینجمنٹ نہیں ہے۔ یہ مجھے بولتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ مینجمنٹ کی کمی ہے ہمارے یہاں۔ یہ جس دن مینجمنٹ پورا ہو گیا تو اس دن ہر دارالعلوم ایک کالج کی شکل اختیار کرے گا۔ مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم چندہ بھی خود کر لیتے ہیں اور لگا بھی شوق سے دیتے ہیں، مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارا پورا پیسہ صحیح حساب سے استعمال نہیں ہو پاتا ہے۔ اور کچھ قوم کا حال بھی یہ ہے کہ جہاں کام ہوتا ہے وہاں پیسہ نہیں جاتا اور جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ جاٹ نے کہا تھا کہ جہاں جاڑ ہے وہاں چنا نہیں، چنا ہے وہاں جاڑ نہیں۔ آج یہ حالات ہمارے اور ہیں، یہ المیہ ہے۔ یہ پرپوزل ہونا چاہیے۔ اب چونکہ وقت کم ہے، یہ مدے کیا ہے ہمارے یہاں، کیا کیا چل رہا ہے؟ شادی کی رسمیں ہیں، جلسوں کے اندر بے راہ روی ہے۔ جلسہ ہمارے ہاں ہوتا ہے تو جلسے کے اندر عوام آتی ہے خوب، لیکن تقریر سنتی ہے اس میں سے 35% صرف۔ یہ سچائی ہے، 35% لوگ تقریر سنتے ہیں، 65% لوگ آوارہ گردی کرتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ عرسوں کا حال کیا ہے؟ عرسوں کے اندر تو سب سے زیادہ بدتمیزی ہوتی ہے، برا حال ہے۔ جلسے کرتے ہیں، پوسٹر لمبے لمبے لگاتے ہیں، معاف کرنا یا نوے کے اندر بھی اکھاڑے لگتے ہیں، سٹے لگتے ہیں، جوئے کھیلے جاتے ہیں یہاں پر۔ کیا عرس اسی لیے؟ فصلوں کے اندر عیاشیاں ہوتی ہیں، یہاں سیٹنگ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ علماء اسٹیج پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو مولوی بول گیا وہ اس کی خیر نہیں ہے، اس کو جو ہے نا سریوں میں ڈلاؤ۔ عرسوں کے ذمہ دار کر کیا رہے؟ میرے پاس ہے دعوت دینے کے لیے، بولے عرس میں حضرت آنا ہے۔ کس لیے آیا عرس میں بھائی؟ کیا مقصد ہے؟ یہ سٹے، یہ کبڈیاں، یہ گھوڑ، یہ کشتیاں۔ حضور نے فرمایا کل لہو یلعب بہ المسلم حرام، جس سے مسلمان کھیل کھیلتا ہے وہ حرام ہے۔ اور ہم جو ہے اکھاڑے لگاتے ہیں یہاں پر۔ جلسوں کا اور عرسوں کا ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، آج قوم ہمارے اوپر لعنت بھیج رہی ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا اسی لیے ہمارے جلسے ہوتے ہیں؟ ورنہ ایمانداری کے ساتھ جلسوں میں شامل ہویا جاتا، سب شامل ہوتے اور ایمانداری سے تقریر سنتے آنے والے مقرر کی۔ کب سنتے ہیں ہم؟ لاسٹ والا آئے گا نا تب سنیں گے، لاسٹ والا آئے گا خاک سنیں گے، اس وقت نیند آ رہی ہوتی ہے، جھونک رہے ہوتے اس وقت۔ 11 بجے ہم پہنچیں گے، لاسٹ والے کی کیا سنیں گے ہم؟ ارے تقریر شروع سے لے کے آخر تک سنا کرو، کیا پتا کس کی زبان سے کیا چیز نکل جائے اور کس کی بات اثر کر جائے۔ کسی مقرر کی چھوٹے سے آدمی کی بات انسان کے دل پہ اثر کر سکتی ہے، اور بڑے بڑے مقرر کبھی کبھی فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جلسے کا مقصد سمجھیں، میٹنگ کا مقصد سمجھیں اور ادارے کا مقصد سمجھیں۔ جو قوم اپنے مقصد کو فراموش کر جاتی ہے اس قوم کو آنے والی نسلیں معاف کبھی نہیں کرتی ہیں۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قوم کے جتنے بھی سیاسی ذمہ دار ہیں ان سے خاص طور پہ گزارش ہے، سرپنچ صاحبان موجود ہوں گے یہاں پہ، یہ سارے کے سارے علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ جہاں پر بھی آپ کوئی سیاسی منچ پہ جائیں تو پہلے علماء سے رابطہ کر کے جایا کریں کہ ہمیں کیا بولنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیوائیڈ ہو جائے، آپ گھر واپس آئیں۔ حالات ایسے ہو چکے، حضور نے فرمایا صبح انسان مسلمان ہوگا، شام کو اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا۔ شام کو انسان مسلمان ہوگا، صبح اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا۔ آج یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اس لیے جو بھی سیاسی منچ پہ جاتے ہیں علماء سے جڑ کے رہیں اور علماء سے پوچھیں کس طرح کی بات بولیں اور کس طرح کی بات بولنے سے بچیں۔ اس لیے کیونکہ یہ علماء ہیں جنہوں نے بھرم رکھ رکھا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، آخری بات، ابھی یہ بات چل رہی، راستے میں گاڑی میں آ رہے تھے، بولے علماء نے جس دن ہڑتال کر لی تو اس دن جنازے رہ جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ علماء ہڑتال کر نہیں سکتے، یہ علماء کسی قوم کے جاگیردار کے غلام نہیں ہے، یہ رسول پاک کے غلام ہے۔ حضور نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہے، تو نبیوں نے کبھی ہڑتال نہیں کی، اس لیے عالم کوئی ہڑتال کر ہی نہیں سکتا۔
اس لیے ذمہ داری یہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، ہماری ذمہ داری رسول پاک سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جنازے نہیں روکیں گے، کسی کے نکاح نہیں روکیں گے، لیکن ہاں امام ایکٹیو رہے لوگ کہ جس شادی کے اندر ناچ گانا اور عیاشی ہو رہی ہو وہ نکاح بالکل روکا جائے. اس لیے کچھ ایسے پرپوزل رکھ کر کے میٹنگ لی جائے جو مدعے ہوں قوم کے، قوم بھٹک رہی ہو، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ساحل حیات کا کنارہ ملے. اور صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس فتح کیا تھا وہ تاش کھیل کے نہیں کیا تھا. صلاح الدین ایوبی کمانڈر ان چیف تھا، لیکن اس نے اماموں کے ساتھ رابطے جوڑے تھے. اس نے اماموں کے ذریعے رابطہ جوڑ کر اور ائمہ کے ذریعے قوم کے قریب گیا تھا وہ انسان، اور بیت المقدس کو صلیبیوں سے فتح کیا تھا. اس لیے مسلمانوں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھیں، پرپوزل پہ بات کریں، اور اپنے جو خامیاں ہیں وہ خامیوں کو خود جھانک کے دیکھیں، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ